ورڈز کو دیکھتے ہیں. وا اور اس جب. اس کا لفظ آج کے سبق میں بہت بار آئے گا. اس کا معنی ہوتا ہے جب، جب کہ، جس وقت. کیا معنی ہوتا ہے؟ جب، جب کہ، جس وقت. اور عربی میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے اذکرو سے، یاد کرو. وہ وقت یاد کرو جب. خطاب بنی اسرائیل سے ہے جو مدینہ میں رہ رہے تھے. ان سے کہا جا رہا ہے تم اپنی ہسٹری کو، اپنے پاسٹ کو یاد کرو. جب نجیناکم، نجینا، نجا ینجی، نجات. نجات کا معنی ہوتا ہے کسی مصیبت سے چھٹکارا پانا، کسی مصیبت سے چھٹکارا پانا. تو یوں ہے نجئی اور پھر ہے نا کا مطلب ہے ہم. کم تم کو، یعنی تمہارے باپ دادا کو، آبا و اجداد کو، تمہارے انسسٹرز کو. یعنی کم سے مراد تم اس وقت کے بنی اسرائیل نہیں جو مدینہ میں رہ رہے تھے. اس سے مراد کون بنی اسرائیل ہے؟ پاسٹ کے. یاد کرو جب نجات دی ہم نے تم کو. اور نجات کا روٹ نون جیم واو. من آل فرعون، من سے، آل فرعون. آل کا مطلب ہوتا ہے فالوورز، متبعین، پیروکار. جماعت کے معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی جو پارٹی ہو، کسی کی جماعت ہو. فرعون، فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، ٹائٹل، نام نہیں تھا. اور یہاں فرعون سے مراد رامسیس لیا جاتا ہے. آل فرعون، فرعون کی آل سے، یعنی صرف ایک فرعون نہیں بلکہ اس کی پوری جماعت، قوم. یعنی فرعون تو تھا ہی ظالم، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے فالوورز بھی تھے ساتھ. یسومونکم، یسومون، سام یسوم، صوم. لفظی معنی ہوتا ہے چرانا. چرانا کس کو؟ بکریوں کو یا اونٹوں کو خاص طور پہ چرانے کے معنوں میں آتا ہے. تو جب کوئی کسی کو چراتا ہے تو وہ جو چرنے والے جانور ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں نا. اونٹ کیا کیا کھاتے ہیں کچھ پتا؟ پتے. اگر پتے نہ ہو تو کانٹے وغیرہ بھی جو درختوں پہ تو وہ بھی کھا جاتے ہیں. تو چرنے میں ہر چیز آ جاتی ہے. پھر چرنا کیا ہوتا ہے؟ جانوروں کا کھانا کھانا، اس کو چکھنا. تو یسومونا کا کیا معنی ہے؟ چراتے تھے تم کو، یعنی چکھاتے تھے تم کو. یہ چکھاتے سیکنڈری میننگ ہے. فرسٹ میننگ کیا ہے اس کا؟ چرانا. اور مراد اس سے ہے تکلیف دیتے تھے تم کو، مجبور کرتے تھے تم کو. سو برا، سو ان سے اسم ہے. ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں مبتلا کر دے وہ سو ہوتی، بری لگے، قبیح ہو، بدصورت ہو. سو. العذاب، عذاب پیچھے پڑ چکے. تو اس لائن میں کون کون سے نئے لفظ ہیں؟ نجیناکم تو اردو میں بھی آتا ہے، نجات کا لفظ. آل اولاد کا لفظ بھی آتا ہے. فرعون تو جانا پہچانا ہے. سو کا لفظ کہہ سکتے ہیں، کچھ نیا ہے لیکن ابھی پہچانا ہوا ہے. تو نیا لفظ ایک ہی ہے بس، یسومونکم. یذبحون، ذال باحا روٹ ہے، ذبح یذبح تذبیح، تفعیل کے وزن پر. جیسے تعلیم، علم یعلم تعلیم تھا، ایسے ہی ذبح یذبح تذبیح مبالغہ کے لیے آتا ہے. خوب خوب مارنا، خوب خوب ذبح کرنا، پلاننگ کے ساتھ ذبح کرنا. تو ذبح سے بھی بات بن جاتی ہے، ذبح یذبح سے، کہ وہ ذبح کرتے تھے. لیکن ذبح نہیں کہا، کیا کہا؟ ذبح. معنی ایک ہی ہے، وہ ذبح کرتے تھے، لیکن سینس فرق ہے. جب آپ ٹرانسلیشن اردو میں یا انگریزی میں کرتے ہیں نا، وہ بات آتی ہی نہیں جب تک آپ لفظ کی حقیقت نہ جانیں. اگر آپ کہیں پڑھیں گے نا یذبحون، یہی ٹرانسلیشن لکھی ہوگی جو یذبحون کی لکھی ہوئی ہے.
لیکن دونوں کی حقیقت میں فرق ہے. ذبح کرنا ہے یعنی سلاٹر کرنا، لیکن ذبح تسبیح کا معنی ہوتا ہے پلاننگ کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ ذبح کرنا، ہیپ ہیزرڈلی نہیں. جیسے جانور ذبح کیا جاتا ہے تو کیسے کرتے ہیں؟ پلاننگ کرتے ہیں نا، اسے خاص طریقے سے پکڑ کے لٹاتے ہیں اور پھر خاص جگہ پہ چھری پھیرتے ہیں. اور ذبح کا لفظ اس لیے بھی ہے کہ اس میں کثرت اور زیادتی بھی، یعنی مبالغے کے لیے بھی ہے، یعنی کثرت سے ذبح کرتے تھے اور بہت زیادہ کرتے تھے. ابناءکم، ابنا کا واحد کیا ہے؟ ابن، پیچھے پچھلی دفعہ پڑھایا تھا میں نے، بیٹے کے لیے آتا ہے. ابنا بیٹے، کم تمہارے بیٹوں کو، اور یستحیون، پیچھے پڑھا لا یستحیی. وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یستحیی کے لفظ کے دو مصدر ہوتے ہیں، یعنی اس کی اوریجنز دو ہیں، ایک ہے حیا اور ایک ہے حیات. حیا کیا ہوتا ہے؟ شرم محسوس کرنا، اور حیات ہوتا ہے زندگی. اگر یستحیون کو ہم حیات سے لیں تو معنی ہوگا زندہ رہنے دیتے تھے، زندگی چاہنا کسی، اور اگر حیا سے ہو تو شرم محسوس کرنا. یہاں پر معنی زندہ رہنے دیتے تھے کیا جائے گا. کیوں؟ وائی؟ کیونکہ ذبح کا اپوزٹ آ رہا ہے. یعنی کوئی آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے، جو لوگ حجت بازی کرتے ہیں نا، وہ لفظوں کی ظاہری چیزوں کو کہیں گے اچھا پیچھے تو آپ نے یستحی کا ترجمہ کیا تھا شرم محسوس کرتا، اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں زندہ رکھتا. وائی؟ آپ نے یہاں یہ کیوں کیا پک اور وہاں وہ کیوں لکھا؟ تو یہ ہے فرق جو آپ کو سمجھ آ گیا الحمدللہ، کہ یستحی کے لفظ کے دو مصدر یعنی اوریجنز ہیں، حیا بھی اور حیات بھی. پیچھے ہم نے حیا سے لیا کیونکہ کانٹیکسٹ میں حیا ہی معنی بنتا ہے، اور یہاں پر حیات یعنی زندگی سے معنی نکالا کیونکہ یذبحون کے کانٹیکسٹ میں بات آ رہی ہے. یہاں ہم دوسرا ترجمہ نہیں کر سکتے، اگر کوئی کرے گا تو غلط کرے گا. یستحیون، استحیا، یستحی، استحیا، حیات سے، ہا یا اس کا روٹ ہے. زندہ رہنے دیتے نساءکم، تمہاری عورتوں کو. یہاں بنات نہیں کہا گیا، عورتیں کہا گیا، جس میں لڑکیاں، عورتیں، بڑی چھوٹی سب شامل ہیں. اور نساء کا واحد جو ہے، نساء جو ہے یہ جمع ہے، پلورل ہے. اس کا جو واحد ہے وہ امرأتن ہوتا ہے. کہیں اور آئے گا تو پھر یاد کر لیجیے، ابھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں. اور فی میں، ذالکم، زا ہوتا ہے اسم اشارہ. کہاں پڑا پہلے؟ ذالک الکتاب، شابش. کم جمع کے لیے ہے. کیوں جمع آیا ہے؟ کیونکہ نجیناکم ہے، یسومونکم ہے، ابناءکم ہے، نساءکم ہے. تو اسی مناسبت سے ذالکا نہیں آیا بلکہ کیا آیا؟ ذالکم. جمع سے خطاب ہے. بلا ان، آزمائش، اردو میں استعمال ہوتا ہے بلا. با لام واو اس کا روٹ ہے، آزمانا. بلا ان. اور بلا جو ہے وہ نعمت سے بھی ہوتی ہے اور تکلیف سے بھی ہوتی. بلا دونوں طرح سے ہوتی. کیسے؟ خوشی سے بھی اور غم سے بھی، تکلیف سے بھی اور نعمت سے بھی. نعمت بھی آزمائش ہے اور تکلیف بھی. من ربکم، من سے، ربکم تمہارے رب کے. رب کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے رب؟ جی ہاں، خالق، مالک، مدبر، رازق بھی اس میں آتا ہے. عظیم، بہت بڑی. عظیم کس کے وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن پر. اور روٹ کیا ہے؟ عین ضا میم. پیچھے کہاں پڑا ہے؟ عذاب عظیم. عظیم کہتے ہیں بہت بڑا، بہت بڑا. تو اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی.